الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم ما تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کے سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب جلال کی طرف سے عطا کر وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم اور انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء بلاغا ادبا شعراء حیران و شزر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمان پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے سامیانے گر گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر۔ یہ وہ قرآن ہے جس کا مشر پیش کرنے سے لفظ کی فصیح و بلیغ زبان کا دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنوں ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے دہنی کوتوں کو جلا بخشا۔ یہ وہ قرآن ہے اتنے چمن بہار پیدا ہوئے۔ محترم حضرات، آج کی اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ رٹنے کو بے سمجھ بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا خیال آیا کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطخہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرا وارتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ الحدیث، قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین آسمان چاند سورج ستارے اس نعمت کا مقابلہ کر نہیں سکتے۔ یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین آسمان چاند سورج ستارے اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وما علینا الا البلاغ۔